12 عدد جدید دلکش واقعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کا تابناک ماضی۔ اس عاجز کو سمرقند جانے کا موقع ملا۔ وہاں پر انہوں نے ایک اسپیس لیبارٹری خلائی تجربہ گاہ بنائی ہوئی ہے۔ وہ لیبارٹری میں ایک مسلمان سائنسدان نے بنائی تھی۔ جب رشیا نے سب سے پہلا خلائی سیارہ بھیجا تو اس کی ڈاکومنٹری سائنسی فلم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمیں یہ معلومات اس لیبارٹری سے ملی تھی جو ایک مسلمان سائنسدان مرزا ارغ بیگ نے قائم کی تھی۔ مرزا ارغ بیگ محلات میں رہنے والا شہزادہ تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تحقیق کا ایسا مادہ رکھ دیا تھا کہ اس کی تحقیقات کو بنیاد بنا کر روس نے دنیا میں سب سے پہلا سیارہ بھیجا۔ رزق میں برکت کا نسخہ۔ فرمایا، میں نے ایک نوجوان جنرل مینیجر کو دیکھا جو 70,000 روپے تنخواہ لیتا تھا۔ وہ اپنا حال سناتے ہوئے رو پڑا، کہنے لگا، جی کیا کروں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا، آپ رو نہیں رہے ہیں بلکہ آپ کو رلایا جا رہا ہے۔ آپ کے اخراجات اس لیے پورے نہیں ہوتے کہ آپ کے مال میں برکت نہیں۔ آپ کی آمدنی 70,000 روپے ماہانہ ہے، مگر اللہ نے آپ کی ضروریات 70,000 سے بڑھا دی ہیں۔ اگر آپ تقویٰ پرہیزگاری کا زندگی نہیں اپنائیں گے تو پھر ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ یاد رکھیں، تقویٰ رزق کو اس طرح کھینچتا ہے جیسا مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں تو پھر ضروریات کو بھی سکیڑ دیتے ہیں۔ پھر آمدنی اگر 2,000 بھی ہوتی ہو تو ضروریات پوری ہو جائیں گی اور اللہ رب العزت سکون بھی عطا فرمائیں گے۔ ایک عجیب مثال۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، کچھ بچے آپس میں بحث کر رہے تھے کہ جب قریب سے گزرے تو وہ بچے کہنے لگے، بابا جی ہم آپس میں کسی مسئلہ پر بحث کر رہے ہیں، آپ ذرا فیصلہ کریں۔ اس نے کہا، بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ بچے نے کہا، ہم آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ایک آدمی بڑا نیک ہو، کبھی گناہ نہ کیا ہو، اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہے، یا ایک آدمی بڑا ہی گناہگار ہو اور سچی توبہ کر لے، اس سے دل پر خاصی نظر رہتی ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، بیٹا میں عالم تو نہیں ہوں، تاہم ایک بات میرے تجربے میں آتی ہے کہ میں کپڑا بنتا ہوں، کھڈی چلاتا ہوں، دھاگے ہوتے ہیں۔ میرے تجربات میں بات آئی ہے کہ جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے میں اسے گرہ لگاتا ہوں، اس کے بعد اس پر خاص نظر رکھتا ہوں وہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ ممکن ہے کہ جو بندہ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر سچی توبہ کر لے، اللہ سے اسے اپنی گانٹھ باندھ لے، ممکن ہے کہ اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہو کہ یہ بندہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ قابل رشک واقعہ۔ میں نے اخبار میں سرگودا کی ایک عورت کا انٹرویو پڑھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، دونوں اپنے اپنے وقت میں فوج کے جرنیل تھے۔ ان سے کسی نے انٹرویو لیا تو خوش نصیب ہے ماں ہے جس کے 2 بیٹے دونوں ہی ایک شیر بیٹے کہ اپنے اپنے وقت میں جرنیل بنے۔ تیری کون سی خاص بات ہے؟ تو اس نے ان کی تربیت کیسے کی؟ تو نے ان کی تربیت کیسے کی؟ اس نے کہا کہ میں عام سادہ سی مسلمان عورت ہوں، مگر کسی بزرگ سے میں نے سنا تھا کہ جو عورت باوضو اپنے بچے کو دودھ پلائے گی اللہ بچے کو بخت لگائیں گے۔ میں نے دونوں بچوں کو الحمدللہ باوضو دودھ پلایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس عمل کے صدقے دنیا میں عزت و وقار عطا فرمایا ہو۔ 36ویں میل کا غم۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے رات کے 3 بجے مجھے فون کیا اور کہا کہ حضرت میں اس وقت بہت پریشان ہوں، رات کو سویا بھی نہیں ہوں۔ میں نے سوچا کہ آپ کو تہجد کے لیے اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے، میں آپ سے دعاؤں کے لیے کہوں گا۔ میں نے پوچھا، بھائی آپ کی پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا، میری 35 میلیں تو ملے ہیں لیکن صبح ایک نئی مل کے شیئرز حصص کھلتے ہیں، دعا کریں کہ اچھا کھل جائے۔ آپ بتائیں کہ 35 میلیں ہونے کے بعد 36ویں میل کا اس پر اتنا غم سوار ہے کہ اس کی رات کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کی بجائے ہم نے دنیا کو محنت کا میدان بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں سکون نہیں ہے۔ خوف خدا سے عاری لوگوں کی حالت زار۔ امریکہ کی ایک ریاست کیلیفورنیا ہے جس کا رقبہ آبادی سعودی عرب کے رقبے اور آبادی کے برابر ہے۔ اس ریاست کے باشندے کا جو معیار زندگی ہے وہ بھی تقریباً سعودی عرب کے آدمی کے معیار کے برابر ہوگا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کیلیفورنیا
میں صرف چوری کو روکنے کے لیے اتنا بجٹ خرچ کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے بجٹ سے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ کیا ایسی قوم کو تعلیم یافتہ اور مہذب قوم کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ان کو خشیت الہی نے نہیں بلکہ ان کو ویڈیو کیمرے نے روکا ہوا ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پولیس والے کیمرے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ چند منٹ کے لیے وہاں بجلی بند ہوئی تو کئی ارب ڈالر کا مال ان تعلیم یافتہ لوگوں نے چوری کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دل نہیں بدلے، فقط ڈنڈے کے زور پر ان کو قابو کیا ہوا ہے۔ سنہرا اسلامی دور۔ مجھے ایک خط میں بتایا گیا کہ جو ایک میوزیم عجائب گھر میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ لیٹر اس وقت کا ہے جب قرطبہ، پین، اندلس اور بغداد میں مسلمانوں کی بہت بڑی یونیورسٹیاں ہوتی تھیں۔ اس دور میں برطانیہ کے بادشاہ نے مسلمان بادشاہ کو خط لکھا کہ آپ کے ملک میں عورتوں کی تعلیم بہت اچھے ادارے ہیں، میں بھی اپنی بہن کو اس انسٹیٹیوٹ ادارے میں داخل کروانا چاہتا ہوں، آپ برائے مہربانی سے داخلہ دے دیجیے۔ رشیا میں یہودی کی سازش کا واقعہ۔ فقیر نے ایک دفعہ روس میں سفر کر رہا تھا کہ مولانا عبداللہ اور دوسرے 1000 رفقا سفر تھے۔ ٹرین میں سفر کر رہے تھے کہ ایک آدمی آیا، فقیر سے بھی ملا اور ان سے بھی ملا، داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ پھر ساتھیوں سے باتیں کرنے لگا۔ جب وہ فقیر چلا گیا تو فقیر نے ساتھیوں سے پوچھا کیا باتیں کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ کے متعلق پوچھ رہا تھا کہ کون ہے۔ ہم نے کہا کہ عالم ہیں، پیر ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ بتایا گیا کہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں۔ کہنے لگا کہ آپ بھی رشین ہیں، میں بھی رشین ہوں۔ آپ لوگ اس کو دھوکہ دو، اس کو کہیں باہر پھراتے رہو، اس کا سارا پیسہ خرچ کرا دو، پھر یہ خود بخود یہاں سے چلا جائے گا۔ ہمیں ان لوگوں سے کیا فائدہ ہے؟ اس کو یہیں سے ترخوا دو تاکہ یہاں کوئی دین اسلام کا کام نہ کر سکے۔ اس قسم کے ذاتی تجربات اور مشاہدات فقیر کو کئی مرتبہ ہوئے۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ ان لوگوں میں کیا غیظ و غضب کی صورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، قولوا موتوا بغیظکم، تم مر جاؤ اپنے غصے میں۔ کبرت کلمات تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا او قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدور اکبر۔ زبان سے باتیں کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں اتنا کچھ اسلام کے خلاف چھپا ہوا ہوتا ہے۔ حقیقی علم کیا ہے؟ ایک دفعہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تشریف فرما تھے کہ طالب علم حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت نے طلباء سے پوچھا بتاؤ علم کا کیا مفہوم ہے؟ کسی نے کہا کہ پہچاننا، کسی طالب علم نے کہا جاننا۔ فرمانے لگے نہیں، مجھے سمجھاؤ یہ کیا چیز ہے۔ طلباء اپنی باتیں کرتے رہے، حضرت خاموش رہے۔ بالآخر ایک طالب علم نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیجئے کہ علم کا کیا مفہوم ہے۔ حضرت ایک عجیب بات فرمائی کہ علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ اگر عمل کیے بغیر چین آ گیا تو یہ نور نہیں بلکہ وبال ہے۔ قدرت کے مناظر۔ آپ دیکھیے بیرون ملک جانے والا ہوائی جہاز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے اندر 500-600 مسافر آ جاتے ہیں۔ پھر وہ اتنا اونچا اڑ رہا ہوتا ہے کہ جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ایک پرندے کی طرح نظر آتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ پیرس سے پرواز کی، کسی دوسرے ملک جانا تھا۔ راستے میں سمندر پڑتا تھا۔ جہاز میں سے بیٹھے ہوئے میں نے نیچے سمندر میں دیکھا تو مجھے مچھلیاں ٹویوٹا کرولا کار کے برابر نظر آئیں۔ میں حیران ہوا کہ زمین سے اگر اس ہوائی جہاز کو میں دیکھتا ہوں تو پرندے کے برابر نظر آتا ہے، تو کتنی بڑی مچھلیاں ہوں گی جو جہاز سے بیٹھے ہوئے کار کے برابر نظر آ رہی ہیں۔ واقعی وھیل مچھلی اور شارک مچھلی بہت بڑی ہوتی ہیں۔ دین سے دوری ایک قومی المیہ۔ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک عالم دین سے کہا کہ آپ نے جنازہ پڑھانا ہے۔ جنازے کے بعد ان پی ایچ ڈی ڈاکٹر نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اسے تسلی دی کہ اس طرح کا صدمہ ہر آدمی کو پیش آتا ہے، اس لیے آپ کو صبر کرنا چاہیے، مگر وہ مسلسل روتا رہا۔ بالآخر عالم دین نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ والد فوت ہو گئے ہیں، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرے
اس والد نے مجھے اتنی دنیاوی تعلیم دلوائی کہ میں PhD ڈاکٹر بن گیا، مگر مجھے دین سے اتنا بہرہ رکھا کہ میرے والد کی میت میرے سامنے پڑی تھی اور مجھے نماز جنازہ بھی نہیں آتی تھی۔ اکابر بر صغیر کی قربانیاں۔ مسلمانوں نے جس طرح بر صغیر میں غلامی کے 2 سال گزارے، اگر معاملہ ہم جیسے عوام الناس پر موقوف ہوتا تو معلوم نہیں کہ یہ دین آج کس شکل میں ہوتا۔ اس دین میں پتہ نہیں کتنے دین الہی پیدا ہو چکے ہوتے۔ آج کل کے نوجوان فرنگی لباس، پینٹ کوٹ کے دل دادا اور دفتروں کے بڑے رسیا بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دین کہاں سیکھا؟ بھلا جا کے مکتب میں، پلے کالج کے چکر میرے صاحب کے دفتر میں، اس لیے کہ اگر یہ بوجھ ہمارے کندھوں پر ہوتا تو آج ہم انگریز کی تہذیب کو سنت بنا کر آنے والی نسل کو پیش کر رہے ہوتے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔